الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كل من أتبعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله المولان العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ارشاد باری تعالیٰ اہل ایمان سے کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے اولی الامر کون لوگ ہیں جو اس تعریف میں آتے ہیں؟ ایک ہے معاشرے کی قیادت، اسی طریقے سے پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی قیادت ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی ایک قیادت ہے، یعنی وہ بندہ گھر کا جس کا حکم اس گھر پر چلتا ہو، جیسے ماں اور باپ تو والدین کی اطاعت اولاد پر فرض ہے، الا یہ کہ وہ تمہیں شرک کا حکم دے یا معصیت کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں پہ لگانے کا حکم دے، تو ان معاملات کے اندر اطاعت ان کی فرض نہیں ہے۔ ورنہ تاریخ کے ایسے ادوار بھی گزرے ہیں کہ اولاد مسلمان ہے، باپ کافر ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بیٹوں کو پھر بھی حکم دیا کہ معاملات کفر میں اطاعت نہیں ہے، لیکن باقی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے۔ اور نتیجہ اس کا وہ کہ کچھ لوگوں کو تو فوراً آ گیا، کچھ پر کچھ دیر کے بعد آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو کاندھوں پر بٹھا کر، ابو قحافہ کو کاندھوں پر بٹھا کر حضور کی خدمت اقدس میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولین مسلمانوں میں سے ہے، پہلے مسلمان ہیں،
لیکن والد بڑے عرصے کے بعد کہ ان کو کاندھوں پر بٹھا کر اور اس کا حلیہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث مبارکہ میں کہ بالکل سفید داڑھی ہے، بڑھاپے کے آثار بالکل واضح ہیں، ان کے بالوں کی اس سفیدی کو دیکھ کر رنگ کے متغیر کرنے کا حکم سرور کائنات نے دیا اور فرمایا کہ بس سواد سے، کالے رنگ سے بچو، یہ رنگ اس کے بالوں پر لگا دو، اور سواد سے بچو، کالا آپ نے ایک سفید کے بعد بالکل کالا لگا دیا سر پر، بالوں پر اتنے عرصے سفید تو بالکل ایک حلیہ ہی بدل جائے، تو میں سواد سے بچو، رنگ کو متغیر کر دو۔ یہ وہ اس نے سلوک تھا کہ جس نے مجبور کر دیا ہے دلی طور پر انسان کو کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ خود اپنی زبان سے کہے کہ اب مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے حضور کی خدمت اقدس میں لے جائیں۔ یہ وہ حسن ہے اسلام کا، یہ وہ اخلاقی درس ہے مسلمانوں کا جو صرف زبانوں کے یا باتوں کے ذریعے صرف ظاہر نہیں ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں زبانی جمع خرچ، وہ نہیں ہے، بلکہ افعال کے ذریعے انسان کو متاثر کر دیتا ہے، کردار کے ذریعے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ہم اقوام عالم کو اپنی زبانوں سے متاثر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے افعال سے نہیں ہیں۔ افعال تو مجموعی ایک، اگر عالم اسلام کا حال دیکھیں تو اقبال کہتا تھا کہ یہ تو وہ مسلمان ہیں کہ جس کو دیکھ کر یہود اور عیسائی بھی جو ہے وہ شرما جاتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اقوال میں یہ بہت بڑے بڑے ہیں، آپ ان سے درس حدیث کی باتیں کریں، اخلاقیات کا درس لینا چاہیں تو بازار کسی کونے میں کھڑے ہو کر دینیات کی تعلیم دینے کے لیے، زبانی جمع خرچ کے لیے تیار ہے، لیکن اس بازار سے یہ جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے سودا کو جھوٹ کے ذریعے بیچنے کے لیے سرگرداں ہے کہ ہم نے جھوٹ کے ذریعے بیچنا ہے۔ حجاج بن یوسف سے، جس کا ماضی اور حال ایسا ہے کہ 70,000 مسلمانوں کا قاتل ہے، وقت نے حکمرانی دے دی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ظلم کے دور میں ظالم کے سامنے ہر آدمی خاموش ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ظالم کے سامنے جس نے 70,000 آدمی، جس میں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان کو بھی شہید کیا ہے، اس ظالم کے سامنے بھی ایک صحابی رسول نے اس سے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ جب تجھے اللہ رب العزت نے اس حکمرانی کی اس سیٹ پر بٹھا دیا ہے تو تجھے تو چاہیے تھا کہ تو عدل قائم کرتا، امن اور سلامتی قائم کرتا، اور الفاظ ہیں کہ تو ویسا عدل قائم کرتا۔ مثال دی صحابی نے کہ تو ایسا عدل کہ جب اس سیٹ پر تو بیٹھا ہے، اس کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے، تو پھر تو عمر جیسا کام کرتا نا، حضرت عمر بن خطاب جیسا کام کرتا۔ آج کا بھی مسلمان یہ چاہتا نا، اپنے حاکم کو کیا چاہتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست قائم کرے، اس میں عدل کا معیار یہ ہو، امیر اور غریب کو نہیں دیکھا جائے، مالدار کو نہیں دیکھا جائے کہ اس کے لیے عدالتیں دوسرے انداز میں لگائی جاتی ہوں، اس کے لیے فیصلے دوسرے انداز میں ہوتے ہوں، غریبوں کے لیے دوسرے ہوں، ایسے نہیں۔ آج بھی چاہتا ہے، آج پاکستان کا ایک عام
شہری بھی چاہتا ہے کہ اس کو عدل و انصاف، زبانی تو وہ کہتا ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، لیکن بارہ اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر وہ غیر قانونی کام کو جائز کروانے کے لیے رشوت دے دیتا ہے، لیکن کہتا ضرور ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنی گیدرنگ میں بیٹھ کر ضرور کہتا ہے ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، حالانکہ صبح و شام کی یہ پریکٹس ہے۔ ہم نے چالان نہیں کٹوانا ہے، ہم نے 100 کا نوٹ دے دینا ہے، 500 کا نوٹ دے دینا ہے، لیکن صبح و شام زبانی پریکٹس یہی ہے کہ اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ملک پاکستان میں آئے، اور مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہ ہو سکتے ہیں تو یہ حکمران کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ کرتا اگر زیادہ ہے، کپڑا محسوس ہوتا ہے کہ بدن پر زیادہ ہے، اور عوام کے اندر یہ جو بانٹا گیا ہے وہ اتنا حساب سے دیا گیا ہے کہ تمہارے بدن پر یہ کپڑا زیادہ کیسے ہے؟ سوال مجمع کے اندر امیر المومنین خطبہ دیتے ہوں اور مجمع کے اندر سے ایک عوامی انسان کھڑا ہو کر یہ اعتراض کر دے تو جواب تو امیر المومنین کہ ہاں اپنے بیٹے کا لیا ہوا کپڑا ہے جس سے میں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا ہے، جواب دے تو ہیں، لیکن آپ کا اپنا کردار کیسا ہے؟ تو حجاج بن یوسف سے جب مجمع کے اندر یہ سوال پوچھا گیا نا کہ حضرت اتنے لوگوں کا تم نے قتل کر دیا، اصحاب بھی تم نے شہید کیے ہیں، حضور کے صحابہ، اچھا ہمارے یہاں پہ ایک ذہن ہے کہ بدگمانی یہ ایک عام فعل ہے، ہر آدمی، مسلمانوں کے اندر یہ خاص طور پر ہے کیونکہ یہ اپنے کردار سے پہلے دوسرے آدمی کردار کو جانچتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ حالانکہ سوال ان سے ان کی قبر میں ان کے متعلق پوچھا جائے گا، پڑوسی کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اس نے پڑوسی نے نماز پڑھی تھی تو جواب دے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، تیرے اپنے اعمال کے متعلق تجھ سے سوال ضرور ہوگا، یہ ہو جاتی ہے بدگمانی۔ اس لیے درس جب سرور کائنات دیا کرتے تو اصحاب کے اندر جو معاشرے کے اندر جو برائی آنے والی ہے ان برائیوں کی نشاندہی سرور کائنات فرمایا کرتے صحابہ کے ذریعے، کیونکہ وہ پہلے اسٹوڈنٹ ہیں سرور کائنات کے، طلباء سب سے پہلے وہ لوگ ہیں تو ان کے ذریعے دراصل پہنچایا ہمیں جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی کا نام لیا حضور سرور کائنات میں، کدھر ہے وہ؟ بدری صحابی، بدری صحابی، حضور نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں تو مجمع سے آواز آئی کہ وہ تو منافق ہیں، معاذ اللہ، صحابہ میں سے ایک نے کہا وہ منافق، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے بیان کی کہ منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی صحبت، ان کا ٹائم پیریڈ جہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں اس وقت کو وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ منافق۔ حضور نے فرمایا اب تعلیم ہے سرور کائنات اصحاب کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے کلمہ زبان سے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ پڑھا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں؟ فرمایا راضی ہے۔ فرمایا جو جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ کی رضا میں راضی ہے تو پھر کیسے تم اس کو منافق کہہ سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنا کردار جانچا جائے تو اپنا کردار جانچا جائے۔ سوال مجمع کے اندر حجاج بن یوسف سے ہوا کہ اتنا ظالم ہے تو 70,000 بندوں میں جس میں اصحاب رسول بھی شامل، تو نے تہ دید کر دیے، قتل کر دیے، شہید کر دیے، تجھے شرم نہیں؟ تجھے چاہیے تھا کہ تو عمر ابن خطاب بنتا۔ تو تاریخ نے اس ظالم کے الفاظ بھی نقل کیے، اس نے کہا کہ میں تو عمر ابن خطاب بن جاؤں، تم بھی تو ابو ذر بنو، تم بھی تو ابو ذر بنو نا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں،
اتنے میں دو نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر ایک شخص کو جو مسجد کے اندر بیٹھا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمیں قصاص چاہیے۔ آپ نے اس بندے کی طرف جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہا کہ تم نے قتل کیا، تو کہا میری صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ اس کا باپ جو ہے میرے کھیتوں کے اندر اونٹ لے کر داخل ہو گیا، میرے منع کرنے کے باوجود نہ نکلا، میں غصے میں آ کر میں نے ایک اینٹ ایک پتھر اس کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگا ہوا ہلاک ہو گیا۔ اقرار جرم اس نے بھری محفل میں کیا ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے کہ اس کی تو سزا ہے، اور وہ قضا ہے، وہ کیا ہے؟ قصاص ہے، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے مہلت مانگ لی کہ مجھے کچھ وقت کی 3 دن کی مہلت دے دیں۔ اب اس مجمع کے اندر نہ کوئی بندہ اس کے نام سے واقف ہے، نہ اس کے گھر سے واقف ہے، نہ اس کے خاندان سے واقف ہے، نہ اس کے قبیلے سے واقف ہے۔ کون ہے جو اس کی ضمانت دے گا؟ آپ سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں مجمع کے اندر، ایک بندے کی آپ سے کہا جائے کہ ضمانت دو، جس کا نہ آپ کو گھر کا پتہ ہو، نہ اس کے نام کا پتہ ہو، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہو، آپ ضمانت دیں گے؟ بولو بابا، نہیں دیں گے۔ نہ گھر کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے، نہ شہر وطن کا پتہ ہے، کیسے ضمانت دیں گے؟ مجمع میں سکتہ تاری ہے کہ کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آپ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے قصاص لے کر رہیں گے۔ پھر آپ نے مجمع کی طرف دیکھا کہ ہے کوئی ضمانت دینے والا؟ اور تو بتا کہ تو ضمانت لینا کیوں چاہتا ہے؟ 3 دن کے بعد تو کہتا 3 دن کی مہلت مجھے دے دیں، تو آخر یہ چاہتا کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کی حضرت اپنے آل اولاد کو میں ایک ریگستان میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں جا کر صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں قصاص کے طور پر قتل کیا جاؤں گا، کل تو وہ میری لاش کے لیے کدھر گیا ہے، زندہ کہ مر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کرب کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، انہیں صرف جا کر یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے اور میں واپس جا رہا ہوں، یہ صرف بات میں کر کے واپس آ جاؤں گا، میری ضمانت کوئی دے۔ مجمع میں ضمانت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ایک لمبی خاموشی کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب سے عرض کی، میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کی۔ مجمع نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر ہوش میں تو اس بندے کا نام بھی نہیں جانتے، اس کا قبیلہ بھی نہیں جانتے، اس کے گھر کا بھی معلوم نہیں، ضمانت لے رہے ہو؟ فرمایا اللہ مالک ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ بے شک اللہ ہی مالک ہے ابو ذر، لیکن اگر یہ شخص واپس لوٹ کر نہ آیا تو عمر کو ابو ذر کو کھونا پڑے گا، عمر کو جو ہے ابو ذر کو کھونا پڑے گا، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، تم جو بڑے قیمتی آدمی ہو تمہیں کھونا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک ایسے آدمی کی ضمانت لی ہے جس کے نام سے بھی واقف نہیں، قبیلے خاندان سے بھی واقف نہیں، جس کے گھر سے بھی واقف نہیں، ضمانت ہو گئی، وہ بندہ چلا گیا ہے۔ نماز عصر کے بعد 3 دن کے بعد نماز عصر کے بعد منادی کر دی گئی، آواز لگا دی گئی، قصاص کے لیے حاضر ہو جایا جائے۔ وہ 2 نوجوان جن کا باپ قتل ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بھی حاضر ہیں۔ کدھر ہے وہ بندہ جس کی تم نے ضمانت لی تھی؟ کہا معلوم نہیں۔ اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا
تو مغرب سے کچھ ساعت پہلے وہ دوڑتا ہوا اس محفل کے اندر شامل ہو گیا. لوگ تھے نا، چاہتے تو عمر ابن خطاب جیسا اصول اور قواعد عدل چاہتے ہیں، خود بھی تو کردار اپنا لے کر آئے. جب تم سے تمہارے کردار کے بارے میں معلوم کیا جائے تم کہو نہیں کردار نہیں، صرف زبانی جمع خرچ، اسلام زبانی جمع خرچ. وہ حاضر ہو گیا مغرب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے حاضر ہو گیا. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اس بندے سے اگر تو نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا کر سکتے تھے؟ اگر تو آج اس محفل میں نہ آتا تو ہم تیرا کیا کر سکتے؟ نہ تیرے گھر سے واقف، نہ تیرے خاندان اور قبیلے سے واقف، تو اگر غائب بھی ہو جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو کیوں آیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین اس بندے سے پوچھ رہا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ مسلمانوں سے اب ایفائے عہد ہی ہو گیا ہے. اقوام عالم یہ دیکھ کر کہے کہ مسلمانوں کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، یہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے. میں بھاگتے ہوئے آیا ہوں کہ مغرب سے پہلے اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں اپنے بچوں کو صحرا کے اندر چوزوں کی طرح چھوڑ کر آ گیا ہوں، جہاں پر نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ پینے کا کوئی انتظام. ان کو جا کر یہ تسلی دے آیا ہوں کہ قصاصاً قتل کرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے بعد میں رونا دھونا نہ کریں. انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اس لیے آ گیا ہوں کہ لوگ اس مجمع کو دیکھ کر باہر کے لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں سے ایفائے عہد رہ گیا، ختم ہو گیا، اٹھ گیا. اس خوف سے جلدی بھاگتے ہوئے آیا. ابو ذر تم بتاؤ کہ تم نے اس بندے کی ضمانت کیوں لے لی جس کے نہ نام سے واقف ہو، نہ خاندان سے واقف ہو، نہ علاقے اور قبیلے سے واقف ہو؟ تم نے کیوں اس بندے کی جو ہے وہ ضمانت لے لی ابو ذر؟ تو ابو ذر کا بھی تاریخی جملہ ہے، فرمایا اس لیے لے لی کہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی دنیا دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مسلمانوں سے اب خیر کے معاملات ہی اٹھ گئے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں، ایفائے عہد ہے، باقی وعدہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. او میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں. ادھار لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، ایک دن کا وعدہ کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں. 5 دن 5 وقت کی نماز سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے حکم. ایفائے عہد کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے. فرمایا میں نے ابو ذر فرماتے میں نے اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے، دور کی دنیا کا بندہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ہماری سیرت اور اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اس بڑے مجمع کے اندر کوئی خیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا ہے ایسے قبیلے سے جن کو حضور کے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا علم نہیں تھا. آپ نے ادھار پر اونٹ خرید لیا، لوگ کچھ کہہ بھی نہیں سکے. جب اونٹ لے کر حضور نے فرمایا میں آ کر واپس اس کی رقم دیتا ہوں، انہوں نے دے دیا. حضور چل پڑے. اب ان کو اندر دل کے اندر ہوا کہ ہم نے نہ اس کا نام پوچھا ہے نہ قبیلہ پوچھا ہے. اسی پشیمانی، اسی پریشانی کے اندر مبتلا تھے تو خیموں میں سے عورت نے آواز لگائی کہ اتنے خوبصورت چہرے والا جو ہے وہ اپنے وعدہ کی خلافی نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتی ہوں. یہ تو رسالت مآب کا معاملہ ہے. یہاں اصحاب کا معاملہ ہے کہ کار خیر مسلمانوں سے اٹھ نہ جائے. مجمع سبتا ہے کہ قاتل آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایفائے عہد اٹھ نہ جائے، اٹھ نہ گیا مسلمانوں سے کوئی اقوام عالم ہمیں دیکھ کر یہ بات نہ کہے.
ابو ذر خیر کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اقوام عالم یہ نہ کہے کہ اتنے بڑے مجمع میں ایک بندے کے ساتھ کوئی کار خیر کرنے والا نہیں تھا، اور حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، فرمایا اب بتاؤ کہ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا معاف کر دیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیوں معاف کر دیا؟ تم بتاؤ کہ تم نے کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے معاف کر دیا کہ بعد کے آنے والے لوگ جب ہمارے اس مجمع کو ڈسکس کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو یہ نہ سوچیں کہ مسلمانوں سے اب جو ہے وہ معاملہ معافی والا اڑ گیا ہو۔ تمہارے اندر ہے معافی معاملہ؟ ایک جھگڑے کو 5 10 سال نسل در نسل چلاتے ہو، یہ تو دور جہالت ہے، یہ تو دور جہالت ہے۔ دور جہالت میں قتل ہونے والا ایک بندہ 50 سال 100 سال پہلے قتل ہوتا تھا، اس سلسلے کی دشمنی چلتے چلتے 100 سال 10 سال 20 سال تک چلتے رہتی تھی۔ کیا ہے؟ او پر دادا نے قتل کیا، فلانے کو قتل کیا۔ تمہارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام لیتے ہیں، وہ مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال چلتے، یہاں تک حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر لیٹ جاتے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ جن باتوں میں اختلاف کر رہے تھے نا، آج وہ کھول کر رکھ دی جائیں گی ان کے سامنے حشر کے میدان میں، ان باتوں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے معاملہ۔ سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جن میں تم اختلاف کرتے تھے، مختلف ہو گئے تھے ایک دوسرے سے، تمہارے آنکھوں پر جو ہے محبت اور بد عقیدگی کی محبت بھی ایسی جو بد عقیدگی کے ساتھ ایسی پٹی بندی ہو کہ تم حکمرانوں کے چکر میں اپنے رشتہ داروں اور اچھے دوستوں سے محروم ہو جاؤ، اور تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ بھی بولتے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے نا کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، آج دنیا کے اندر بھی ہاتھ بولتے ہیں۔ یہ جو میسج آپ فارورڈ کرتے ہو نا، یہ تمہاری بولی ہے، جو زبان نہیں تمہارے ہاتھ بول رہے ہوتے ہیں۔ جو تم کمنٹس کرتے ہو، جو تم سوشل میڈیا پر لکھتے ہو، یہ ہاتھ کی بولی ہے، تمہاری زبان کی بولی اور ہاتھ کی بولی سے۔ اس لیے زبان کی بولی تو بھول جاتا ہے نا بندہ، ایک دفعہ کہا تو مکر جاتا ہے۔ ہاتھ کی بولی تو وہ ہے لکھا، اس سے مکر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کہ جب تم کوئی تجارتی معاملہ لین دین کا بھی کرو تو لکھ لیا کرو، کالے بے سفید لکھ لیا کرو، سفید میں کالا، یاد دہانی کے لیے۔ یہ تمہاری ہاتھ کی بولی ہے، وہ کتنی خطرناک ہے تمہارے اپنے بھائیوں کے لیے، تمہارے پڑوسیوں کے لیے، تمہاری دوستیوں کے لیے۔ کس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پوچھنا ہی نہیں ہے، ان سیاستدانوں کے لیے جنہوں نے تمہیں پوچھنا ہی کوئی نہیں، نہ تمہارے جنازوں میں آئیں گے، نہ تمہارا حال دریافت کریں گے۔ آئیں گے تمہارے جنازوں میں، تمہارا حال دریافت کریں گے، تمہیں اگر ضرورت پڑے گی تمہارے لیے رات کو دروازہ کھلا ہوگا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خانقاہ تو نہیں ہے نا کہ جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہو۔ نظام الدین کی درگاہ کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ 24 گھنٹے کھلا ہو اور منادی رات کے اندھیروں میں آواز دیتا ہو ہے کوئی بھوکا تو آ جائے خانقاہ کے اندر، ہے کوئی بھوکا تو آ جائے خانقاہ میں۔ نظام الدین کی خانقاہ کھلی ہے، 24 گھنٹے کھلی ہے۔ حاکم وقت سے نہیں ملنا، اس نے پیغام بھی بھیجے خسرو کے ذریعے، تو کہا نظام الدین کی درگاہ کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آئے گا دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ یہ معاملہ ہے صوفیاء کا، اپنے معاملات اپنی ذات تک محدود۔ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ لکھی جا رہی ہے،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے ہیں تمہارے معاملات کو، جو تم کرتے ہو، جو تم بولتے ہو، وہ سب لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس لکھے ہوئے کو کھول دیا جائے گا، اس دفتر کو کیا کیا جائے گا؟ کھول دیا جائے گا، پھر تمہارے گردن میں سے ایک پرچہ نکالا جائے گا، اسے بھی کھول دیا جائے گا، پھر لوح محفوظ پر جو تمہارا کردار لکھا تھا اسے بھی رکھ دیا جائے گا، اور ہاتف غیبی سے آواز آئے گی تینوں کتابوں کو پڑھ لے، ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں کرے گا، تینوں کتابوں کو پڑھ، ذرہ برابر لکھنے والوں نے جو لکھا ہے مینون جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہے، تیری تقدیر کے اندر یہ گلے کے اندر لٹکایا ہوا تعویذ ہے، اس کتاب کو بھی کھول کر دیکھ لے، اور لوح محفوظ میں جو تیری پیدائش سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا اسے بھی پڑھ کے دیکھ لے، تجھے ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ تم تو جب ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے تو فرشتہ اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہے مالک سعید لکھوں کہ بدبخت لکھوں، نیک بخت لکھوں کہ بدبخت لکھوں؟ وہ تو جانتا ہے نا تمہارے کردار کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو سعید سعادت مند ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے سعادت مند، بدبخت ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے بدبخت۔ اطاعت ہر بندے کی وہاں پر ہے جہاں پر شریعت کے ساتھ، جب قوانین اسلامی شریعہ سے متاثر نہ ہوں، متضاد ہوں، ٹکراتے ہوں، وہاں پر اولل الامر کی آنکھ بند کر کے اطاعت نہیں ہے۔ اللہ رسول کے قانون کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا ہو تم کہو کہ فلاں لیڈر نے بنایا ہوا قانون ہے تو آپ مان لیں گے، اگر تم نے مان لیا تو حشر کیا ہوگا؟ تم نے اپنے سے پہلے اقوام کو نہیں دیکھا، تم سے زیادہ مضبوط تھی طاقت میں، جسہ کے اندر، ہوا کیا؟ ہوا بھیجی، تیز ہوا، فرمایا ایسے گھٹنوں کے بل پڑے تھے جیسے کبھی زندہ پیدا ہی نہیں ہوئے، بڑے بڑے جسامت والے ہاتھیوں کو لے کر آئے، کیا کیا ان پر؟ ابابیل بھیجی، چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکری، وہ پھینکتی تھی کنکری اور انہیں کھایا ہوا بھس کر دیا ہے، طاقت کا گھمنڈ تھا انہیں۔ تم کہتے بڑی بڑی، تم سے پہلے لوگوں نے پہاڑوں کے اندر گھر تراش لیے، ان کا کیا حال کیا؟ ایک چیخ نے جو ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ایک چیخ نے، ان کی طاقت وہیں کی وہیں رہ گئی، خدائی کے دعویٰ کرنے والے کدھر گئے؟ سمندر میں ڈبو دیے گئے، مال پر نازا ہونے والا قارون کدھر گیا؟ زمین میں دسا دیا گیا ہے، اور لوگ متاثر تھے اس کے اس مال سے، تو جب زمین میں دستا ہوا دیکھا تو اللہ کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمیں اپنی رحمت سے بچا لیا، ورنہ اس کا کیا حشر ہے؟ زمین میں مال سمیت دس دیا، مال پر نازا تھا، طاقت پر نازا تھا، تو کیا ہوا؟ کچھ حاصل رہا؟ جانا تو سب نے مٹی ہی کے اندر ہے، کردار بھی تو لے کے جائے مسلمانوں والا، توقعات دوسروں سے بہتر ہے کہ اپنی ذات پر آدمی متوجہ ہو کہ اس کی اپنی ذات کیا ہے۔ اس لیے ہے تو جابر آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، اس نے معاشرے کے حساب سے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے میں عمر بن جاؤں لیکن تم بھی تو ابو ذر بنو، تمہارا کردار بھی تو ہو نا ابو ذر غفاری والا، تمہارا کردار تو یزید جیسا ہے، تمہاری زبانوں پر خرافات ہیں، تم وعدہ کر کے کھا جاتے ہو، امانت لے کر بھول جاتے ہو، تم اپنے مال تجارت کو جھوٹ بول کر بیچتے ہو۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ ان آدمیوں کی دوستیوں سے بچو جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اس کی مثال میں دی حضرت جعفر
صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال بہت جھوٹ بولنے والے بندے کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ سراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھو تو پانی نظر آتا ہے، صحرا میں جب چلو گا دور سے دیکھو پانی، قریب جاؤ تو کوئی نہیں، قریب جاؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جھوٹے بندے کی دوستی سے انہوں نے کہا بچو، بخیل بندے کی دوستی سے، جب تجھے مال کی ضرورت ہو تو اپنے ہاتھ بغل میں ڈال دے، ایسے بندے کی۔ بزدل آدمی کی دوستی سے جعفر صادق نے فرمایا بزدل آدمی کی دوستی سے بچو، جب تو چاہتا ہو کہ تیرے ساتھ کھڑے ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھے تو سارے غائب ہو، جیسے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفیوں نے معاملہ کیا، جماعت میں شامل، جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بڑی بڑی صف بن گئی، سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں۔ تو ایسے بزدل آدمی کی دوستی سے فرمایا بچو، فاسق بندے کی دوستی سے بچو۔ حضرت جعفر صادق نے کہا فاسق بندے کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ وہ اتنا فاسق ہے، فاجر ہے کہ ہو سکتا ہے تیری ہی گولی لگا کر تجھے ہی بازار میں بھیج دے۔ ایسے فاسق آپ کو مانتے، تمہیں نہیں بیچتے، تمہاری پراپرٹیز بیچ دیتے ہیں کہ نہیں بیچ دیتے دوستی میں، کہتے یار یہ ایک منٹ اپنی یہ فائل تو مجھے دینا، مکان کی دکان کی بیچ دی، اس کے بعد غائب۔ ہوتے بھی بڑی بار ہے داڑھی والے، یہ فائل دو بھائی، فائل آپ نے دے دی، تمہیں نہیں بیچا، تمہارے مال کو بیچ دیا، تمہارا مکان ہی بیچ کر باہر بات ہے۔ تو جن کی دوستیاں کر رہے ہو ان کے کردار کو جانچو، اور جانچنے کا سب سے یہ طریقہ نہیں ہے کہ جانچنے میں تم ان کے نماز اور روزے کو کاؤنٹ کرو، جانچنے کا طریقہ کہ ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، ان کے ساتھ مال تجارت لگا کر دیکھو، مال لگا کر دیکھو، 6 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا کہ تمہارے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ نمازوں کو نہیں تولا گیا کہ نمازوں کے ساتھ دیکھا جائے اس کے ساتھ کتنے روزے رکھتا ہے، طریقہ شریعہ کا بتایا ہوا، مسلمانوں کے علماء کا بتایا ہوا کہ ان کے ساتھ مال لگاؤ، ان کے ساتھ کوئی سفر کر کے دیکھو، سفر کرو گے تو ان کا حضر تمہیں معلوم چلے گا، ان کی خلوت اور جلوت کا تمہیں معلوم کہ خلوت میں کیسا ہے، جلوت میں کیسا ہے، بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک عرصہ تم نے ان کے ساتھ گزارا ہوگا۔ مال لگاؤ گے تو پتہ چلے گا امانت دار ہے کہ نہیں ہے، یہ معلوم چل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعہ اسلامیہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔